اور شرک ایسا ان کے اندر رچ بس گیا تھا کہ ان کی رگو پے میں سرایت کیے ہوئے تھا. گھر گھر بت پرستی تھی اور بڑے بڑے بت بھی ہوتے تھے, ان کے نام تھے, بڑے اسٹیٹس ان کو دیے ہوئے تھے, کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. صدیوں سے یہ پریکٹس ان میں جاری تھی. توحید تو بالکل انہوں نے ریزہ ریزہ کر دی تھی. کہاں دیکھیے اللہ کا گھر توحید کا مرکز وہیں قائم ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ان کی جد اعلیٰ بھی تھے, تو انہوں نے یہیں توحید کی صدا یہاں سے بلند فرمائی اور پوری دنیا کو اس طرف بلایا. پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. تب قرآن جب نازل ہوا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے مقابلہ اس سطح پہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ہو اور ساری کائنات جو ہے وہ اکیلا چلائے. یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی. وہ تو ایک کوآپریٹو قسم کی سوسائٹی جانتے تھے, بس ایک سوشل جو ہوتی ہیں چیزیں اور آپس میں کلیکٹو جو ہم خود جس طرح رہتے ہیں. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس ماحول میں خود ہوتا ہے اسی ماحول میں خدا کا تصور, اس کا پرسیپشن وہ رکھتا ہے. تو اور پھر گھر کا بھی تصور ہے انسان کا کہ ایک گھر ہوتا ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خدا کے لیے بھی ایک گھر ہونا چاہیے, اس کے بھی بیوی بچے ہونے چاہیے. تو انہوں نے یہاں تک بھی کیا ہوا تھا, اور آج بھی ہے. جو شرک کرتے ہیں لوگ, ان کے یہاں یہ سب تصورات, خدا کی بیوی, خدا کی بیٹیاں بیٹے, یہ سب یہ فرمایا نا وہ خرقوا لہو بنینا و بنات. انہوں نے خدا کے بیٹے بھی بنا دیے, بیٹیاں بھی بنا دی, بغیر علم, بغیر علم کے. کوئی علم ہے نہیں اپنی طرف سے, محض اپنے توہمات کی بنیاد, اپنے ماحول پہ قیاس کر کے. اللہ فرماتا ہے سبحانہ, وہ پاک ہے, اسے کیا ضرورت ہے تمہاری طرح کے خاندانوں کی, بیٹے بیٹیوں کی. وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ, اور وہ تو بلند ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں, یہ جو باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں, اللہ پاک اس سے بہت بلند ہے. He is above all what they are saying about him. وہ تو اس سے بہت بلند ہے. تعالی یہ آیا نا لفظ, اب اللہ تعالی جب بولتے ہیں وہ یہ ہے یہاں پر, یہ تعالی کا مطلب ہے بلند, یعنی ہر اس بات سے بلند جو اس کے شائن شان نہیں, وہ اس سے بلند. تو یہ اس لیے ہم اس کے نام کے ساتھ بولتے ہیں اللہ تعالی, خدا تعالی. وہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض, تو آسمانوں کا موجد وہی ہے, زمینوں کا پیدا کرنے والا وہی, اسی نے ابتدا کی ہے زمین و آسمان. تو یہ بیٹے بیٹیاں کہاں سے آ گئے, یہ تم نے کہاں سے نکال لیے؟ انا یکن لو, جو پیدا کرتا ہے وہ باپ تھوڑی ہوتا ہے, خالق باپ نہیں ہو سکتا, باپ خالق نہیں ہو سکتا. اس نے پیدا کیا تو خالق ہے. تو لہذا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی, کوئی مخلوق ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں کسی اور کو, وہ اکیلا ہے, تو پھر بیٹا بیٹی کہاں سے آ گئے؟ تو لہذا اس نے ابتدا کی. اور یہ بدیع کا جو لفظ ہے نا, بدیع, یہ ایک ایسی انوینشن ہے کہ اس میں نہ مادہ ہے, نہ اس میں کوئی مثال ہے, نہ کوئی نظیر, نہ کوئی اس کے لیے میٹر, نہ ماحول, کوئی چیز نہیں, نہ کوئی اگزامپل, کچھ نہیں, نہ ٹائم, نہ اسپیس. بغیر ان سب چیزوں کے, ہم تو ان سب چیزوں کے محتاج ہیں. ہم جب کوئی چیز بنائیں گے تو ظاہر ٹائم اینڈ اسپیس میں ہوں گے, ہم میٹر کی ضرورت پڑے گی, ہمیں اگزامپل بھی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں تو بدیع ہوں, بدیع. ہم کہتے ہیں یا بدیع السماوات والارض, تو میں نے ان سب چیزوں کے بغیر بس اپنے ارادے سے بنا دیا, کہا کن ہو جا, چیزیں بننا رہا, آسمان بنائے, زمین. انا یکون لہ صاحبہ, اور اس کے لیے عورت بیوی وغیرہ کیسے ہو سکتی؟ خلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وہ بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ, that is اللہ, ربکم your Lord, یہ ہے تمہارا رب. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدوہ, تو نتیجہ کیا نکلا؟ بس اسی کی عبادت کرو, اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. معبود وہی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے.
یہ ہے اللہ کی شان. دیکھیں وہی آیتیں آ رہی نا توحید کے حوالے سے, ونس آف اللہ المائٹی. تو چونکہ یہی مسئلہ تھا, لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے, تو اللہ نے اس کی دلیلیں ارشاد فرمائی بہت مؤثر انداز میں. اور یہ تو صرف ایک مقام ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ارضی, سماوی اور طبیعیاتی, فزکس کی اور تمام کائنات کی دلیلیں اللہ بیان فرماتا چلا جا رہا ہے. نباتاتی دلیلیں, ارضیاتی دلیلیں, فلکیاتی دلیلیں, یہ سارے علوم ہیں نا ہمارے. یہ سب باٹنی اور زولوجی اور آپ کا جیولوجی اور ایسٹرونومی, ایسٹرولوجی, سب یہ سب چیزیں ہیں اللہ نے انہی حوالوں سے سمجھایا. دیکھ لو تم, اگر یہ علوم آج ہمیں یہی چیز پڑھاتے, قرآن کی ریفلیکشنز جو قرآن نے دی ہیں ان علوم سے ملیں, تو آج ہر بچہ جو پڑھ کے آئے دنیا میں ہماری یونیورسٹیوں میں, تو وہ ایک مسلم ڈاکٹر, مسلم سائنٹسٹ, مسلم انجینئر, مسلم اسکالر اس طرح بنے. مگر افسوس کیا, وہ مسلم تو نہیں بن پاتے پورے, باقی سب کچھ بن جاتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو جدا کر دیا. یہ قرآن کی جو ریفلیکشن تھی یہ ہم نے اسے ان علوم سے ہٹا دی. تو یہ فرمایا یہاں پہ. اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا, لا تدرک الابصار, کوئی ویژن اس کو نہیں پا سکتا, اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. نو ویژن گراسپ ہم, نو آئی گراسپ ہم, کین گراسپ ہم, اس کو پا ہی نہیں سکتے, اس کا یعنی احاطہ نہیں کر سکتے. وَيُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, اور وہ تمام آنکھوں کا, ہر ویژن کا احاطہ کرتا ہے, وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ اس کی شان, اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے, کوئی اس کو گھیر نہیں سکتا, کوئی ایسے اس کو نہیں پا سکتا, نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو پورا پالے اور دیکھے اور اس کا احاطہ کرے. یہ اس کی شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لطیف الخبیر, وہ بہت لطیف, وہ لطیف ہے. ہی از سو فائن, سو سٹل. لطیف کے دو معنی, تو خود اس کی ذات اتنی فائن اور اتنی سٹل ہے کہ کسی کے پرسپشن میں, ادراک میں, مشاہدے میں, آبزرویشن آ ہی نہیں سکتی. ہی از سو فائن ٹو بی انویزیبل ٹو آل آئیز, نہیں دیکھا جا سکتا. ہی از سو فائن, اتنا وہ لطیف ہے, ایسی لطافت میں ہے, وہ امپرسپٹیبل ہے. ہو سکتا ہے یعنی وہ امپرسپٹیبل ہے, نہ قابل تصور ہے, ٹو بی امپرسپٹیبل. تو وہ تصور میں نہیں آ سکتا, اتنا وہ باریک بینی رکھتا ہے, اتنی لطافت رکھتا ہے. یہ اس کی شان ہے. اور ہی سو پیور, اور وہ بہت ہی پاکیزہ ہے, صاف پاک صاف. یہ الفاظ بھی میں حق ادا نہیں کر پاؤں گا, کوئی زبان حق ادا نہیں کر سکتی. ان باتوں کا حقیقی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں, یہ تو سمجھانے کے لیے ہم بس ترجمے کرتے رہتے ہیں اپنی زبانوں میں, لیکن وہ ذات ایسی اعلیٰ و بالا. فرمایا لطیف, یعنی جو نہ آنکھ میں آ سکے, نہ تو وہ آنکھ میں آ سکے, وہ ویزیبل نہیں ہو سکتا, نہ وہ ہماری عقل میں آ سکے, پرسیپچول نہیں ہو سکتا, نہ ہمارے کانسیپٹ میں آ سکے, وہ کنسیپچول نہیں ہو سکتا, نہ وہ ہمارے کسی تصور و ادراک میں آ سکتا ہے, وہ پرسیویبل نہیں ہو سکتا. یہ اس کی شان ہے. He is above all perceptions, all observation, all of our comprehension. ہم جو بھی تصور کریں وہ اس سے بالا ہے. یہ یاد رکھیے گا. کوئی ڈرائنگ نہیں بن سکتی, کوئی نقشہ نہیں بن سکتا, کوئی خیال نہیں. اللہ کی شان اتنی بڑی ہے. اور یہ اسی لیے تو خدا مانتے ہیں اس کو. وہ خدا کہاں ہے جو ہم جیسے بندوں کے, ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے تصور میں آ جائے؟ وہ خدا ہے کوئی؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو تصور میں آ جائے گی, وہ محدود ہے جو ہمارے خیال میں آ جائے. انسان اسی کو خدا مان سکتا ہے جو ہر چیز سے باورا ہو, برتر ہے, وہ بالکل اعلیٰ و بالا ہے. لطیف کا لفظ یہ سب بتا رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت اور وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو ان کے مکتوبات میں ہے, اور جو بارگاہ رسالت میں بہت قبول ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ بہت پسند فرمایا اور خود اس کو بار بار سنا.
اور ارشاد فرمایا کسی کو کہ یہ جو مکتوبات میں یہ جملہ ہے یہ مجھے بار بار سناؤ. وہ کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے. وہ ہر چیز سے ماورا ہے، پھر ماورا ہے، پھر ماورا ہے، پھر ماورا ہے. یہ اس کی شان. تو جناب اسی کو کہتے ہیں سبحانیت، ٹرانسینڈنس جو اس کے اندر ہے. کوئی تشبیہ، کوئی مثال بنی نہیں سکتی، اس لیے وہ مکمل ایبسلوٹ ٹرانسینڈنس میں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، کیونکہ یہ بین حقیقت ہے کہ وہ وراء الورا ہے، یہی بیان کرو. اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی فرماتے ہیں کسی بھی صوفی اور درویش کے اس روحانی ارتقاء میں، روحانی سفر میں کوئی بھی نقش، تصور، رنگ اور خیال اگر اس کے مشاہدے میں آئے، دیکھیے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عبادتوں میں مستغرق ہو گئے، جو بالکل ایک پیورٹی کے ماحول میں، جنہوں نے اپنا مادی خواہشوں کو فنا کر لیا ہے. میں بات کر رہا ہوں بڑے بڑے اغواص و اقطاب اور قلندروں کی، صوفیوں کی، درویشوں کی. یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کے خیال کی بات نہیں ہو رہی. تو اب حضرت امام ربانی فرما رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جب بھی کسی مرحلے پر خدا کو کسی رنگ میں، کسی شکل میں، کسی وہم میں، کسی خیال میں، کسی تصور میں پائیں، فوراً نفی کر کے کہیں ہمارا اللہ اس سے بھی بلند ہے. اگر وہاں رک گئے تو پھر خدا خدا نہیں رہے گا، وہیں سے ایک پرسپشن بن جائے گا، ایک شکل بن جائے گی، ایک حیت بن جائے گی، اور وہ ہمارے ادراک و احاطے میں آ جائے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکوا الابصار، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ اس سے بالا ہے. تو لہذا یہی اصل صوفیات تھے جو پھر ہر اپنے اس اپروچ کی، اپنے ہر پرسپشن کی نفی کرتے ہوئے اور اس سے بیونڈ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے چلے گئے، اس سے بیونڈ. اس کی یہی شان ہے. تو جب ایسے ایسے لوگ اپنے ہر تصور سے بیونڈ جانے پر مجبور ہیں تو یہ شرک والے کام پھنسے ہوئے ہیں. بتائیے آپ ہیں جنہوں نے مجسمے بنائے کہا یہ خدا ہے. کتنی بڑی ضلالت ہے یہ. پتھر کا مجسمہ یہ خدا، ہاتھ سے بنے ہوئے لکڑی کے مجسمے خدا، پیتل اور تانبے کے بنے ہوئے مجسمے یہ خدا ہے. اور تو اور یہ درخت خدا ہے، یہ زمین خدا ہے، یہ چاند خدا ہے، یہ سورج خدا ہے. اور آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا جواب دیا تھا ایسے مشرکوں کو جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا اور وہ خدا سب چیزوں کو. تو آج اللہ نے وہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ روحانی جو ایک معاملہ تھا اور جو مشاہدہ ان کا تھا اور علم، وہ بیان فرمایا ایک خاص انداز سے، ایک پریکٹیکل طریقے سے، جیسے کہ وہ اس وقت ایک پریکٹیکل سے گزر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ چاند نکلا نا چمکتا ہوا، چاند جب دیکھا چمک رہا ہے تو قوم تو چاند کی پوجا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا خدا ہے؟ نہیں، یہ خدا نہیں، کیونکہ وہ پھر بعد میں غروب ہو گیا. تو فرمانے لگے میں ڈوبنے والوں کی اور غروب ہونے والوں کی پوجا نہیں کرتا، جو غروب ہو گیا میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا. تو آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو جواب دیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو یہ مقام اس لیے دیا، یہ ان کی یہ علم، یہ نالج اس لیے تھی کہ ہم نے ان کو مشاہدہ کرا دیا تھا اس کائنات کے پیچھے. دیکھیے جناب، جس کو ان مظاہر کے پیچھے کا علم ہے وہ کبھی شرک نہیں کرے گا. یہ سارے جو مشرک ہوئے یہ اس لیے کہ انہوں نے یہیں تک رسائی حاصل کی، چاند کو ہی آخری منزل سمجھا، چاند بنانے والے اس کو چلانے والے کی ذات تک نہیں پہنچ سکے، سورج کو روشن کرنے والے کی حقیقت کو نہیں پا سکے، لہذا چاند سورج خدا بن گئے. تو اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو تو ہم نے پہلے سب دکھا دیا، ملکوت سماوات و ارض. ملکوت کہتے ہیں اس ملک کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا نظام کام کر رہا ہے وہ ملکوت ہے. ملک یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ملکوت وہ ہے جو ہم نہیں دیکھ رہے. تو فرمایا ہم نے ابراہیم کو سب دکھایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. کون سا یقین؟ عین الیقین.
ایک ہوتا ہے علم الیقین جو انہیں پہلے سے حاصل تھا، پھر عین الیقین کے مرتبے میں پہنچے، تو اب اس کے بعد یہ تجربہ سامنے وہ لوگوں کے لائے. فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، رآ کوکبا، تو دیکھا ستارے کو، قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، تو جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، فرمانے لگے میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کر سکتا. فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأكونن من القوم الضالین، تو میں ضرور گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغا، جب دن نکلا اور سورج روشن ہوتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، فرمانے لگے اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں اس بات سے جس سے تم شرک کر رہے ہو، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تم تو اس کائنات میں کھو گئے اور میں نے اپنا چہرہ اور اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے یہ کائنات بنائی ہے، میں تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں. وجہتو کا مطلب میں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، حنیفہ مطلب بالکل اسٹریٹ سیدھا، نہ دائیں نہ بائیں کسی طرف متوجہ نہیں، میں صرف ایک خدا کا قائل اور اسی کو ماننے والا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں سے نہیں. اب یہ تو اس قوم کا حال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. پھر بعد میں ایسی ایسی قومیں بھی آئیں، اور آج بھی دیکھیے کہ جانوروں کی پوجا بھی ہوئی. یہ مصر میں کیا ہوتا تھا، بنی اسرائیل، یہ گوشالہ پرستی کیا تھی، ایک گائے کی پوجا ہی تو ہوتی تھی. اور اس طرح مصر کے ہی قدیم تہذیب میں بلیوں کی پوجا ہوتی تھی، اور یہ اود بلاؤ وغیرہ یہ بلیاں اس طرح کی ان کی پوجا کی گئی. ہندوستان میں آج بھی گائے کی پوجا ہے، گو ماتا یہاں کا تصور موجود ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بھگوان ہیں، جیسے چوہوں کا بھی ایک مندر ہے، آپ کو معلوم ہے ایک چوہوں کا بھی مندر ہے، اس میں سارے چوہے ہیں، ان کو بھی بھگوان کا حصہ دیا گیا ہے کچھ تو کچھ. توبہ توبہ، اللہ مان، انسان کتنا گمراہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک جو ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے. تو بس یہ آیتیں ہیں، آج اسی طرح کے مضامین آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے کروائے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا، تم اس خدا کو نہیں جانتے جو بیج کو اور گھٹلی کو پھاڑتا ہے، وہ ہے خدا. اللہ اس کو کہتے ہیں جو زمین میں بیج کو پھاڑتا ہے اور اس سے کتنے بڑے بڑے درخت اور کیا کیا نکالتا ہے. نوا گھٹلی کو کہتے، گھٹلی کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت، اور وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ ہے خدا. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا خدا. فانا تؤفکون، تم کہاں اوندے منہ پڑے ہو. فالق الاصباح، صبح جب کرتے ہو تو صرف صبح دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے صبح کو پھاڑ کے لایا کون ہے. ہر وقت انسان کے لیے ایک نظارہ ہے، توحید کا اشارہ ہے، ہر چیز میں خدا کی دلیل ہے. اگر انسان غور کرتا چلے تو کائنات ہر طرف سے ہمیں صرف اسی کا سبق پڑھا رہی ہے اور اسی کی طرف بلا رہی ہے. پھر انسان اپنے عقیدے میں اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے. میں نے ایک بات کی تھی کل کہ ذکر کرو اور غور کرو، اللہ کو یاد کرو اور غور کرو، یہ دو چیزیں جس نے سنبھال لی بس پھر اس کی پرواز کوئی نہیں روک سکتا. وہ کہاں پہنچے گا، اپنی فکر میں، اپنی طہارت میں، اپنی نفاست میں، اپنی روحانی بلندی میں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہی اصل قوت پرواز ہے. اور قرآن وہی فکر ہمیں دے رہا ہے. فالق الاصباح، دیکھو صبح کو پھاڑ کے لاتا ہے وہ. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو سکون والا کون بناتا ہے، اسی نے بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور دیکھو اسی نے سورج چاند کو ایک حساب کے ساتھ طے کر دیا، اس کے اندر ایک حساب رکھ دیا ہے تمہارے دنوں کا، مہینوں کا اور سالوں کا. یہ کس نے بنا دیا ایسا حساب کتاب؟ یہ فائن ٹیوننگ کون کر گیا ہے، کس نے کر دی ہے؟ یہ اسی کا کام ہے. اتنی زبردست میجرمنٹ، اتنا زبردست اندازہ، ایسی شاندار کیلکولیشن، یہ سوائے ایک علیم و خبیر و حکیم ذات کے نہیں ہو سکتی. آج ایک اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور وہ ہے سائنٹزم. انسان کا وہی مسئلہ چلا آ رہا ہے. یہ ابو جہل ابو لہب سے مختلف نہیں ہے سوچ، بس اب نام بدل گئے اور اصطلاحات بدل گئیں. انسان پہلے بھی کسی چیز سے مروب ہوتا تھا، اس کو اپنے لیے خدا بنا لیتا تھا. اور آج جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے مروب پڑھا لکھا شخص وہ کہتا ہے بس سائنس ہی آخری ہے،
میرے لیے. اور جو یہ مادہ اور یہ ٹیکنالوجی ہے یہی سب کچھ ہے. تو گویا وہی بات وہیں پہنچ گئی کہ آپ نے جس چیز کا اثر لے لیا, جس کے امپریشن میں آ گئے, اسی کو خدا سمجھ لیا. نہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی خدا کی جگہ نہیں لے سکتی. کوئی ایجاد, کوئی ترقی خدا کو ریپلیس نہیں کر سکتی. اور سائنس کا یہ موضوع بھی نہیں خواہ خواہ اس کو خدا سے لڑاتے ہو. سائنس تو خدا کی نشانیاں بتانے کے لیے ہے, اور اس سے خدا کی یہ نشانیاں جو قرآن نے بتائیں یہی سائنٹیفک نشانیاں ہیں. سائنس انہی چیزوں کو کھولتی ہے. مگر لوگوں نے اٹھا کے سائنس کا دائرہ اتنا بڑا کیا کہ کہا اس کے اندر خدا بھی نظر آئے گا, ہمیں اپنے امپیریکل ڈیٹا سے خدا بھی معلوم ہو جائے گا, ہمارے ایکسپیریمنٹ سے خدا بھی ہمارے سامنے آئے گا, اور اگر نہیں آئے گا تو خدا نہیں ہوگا. پھر بس خدا کے بغیر ہیں ہم. یہ آج بڑے آرام سے تسلیم کر لیا کہ ہم خدا کے بغیر ہیں. نہیں دوستو, یہ سائنس کا میدان نہیں ہے. سائنس کا دائرہ سے میٹر ہے, اور وہ اپنے حواس تک, ہمارے حواس تک تجربہ ہمیں کر کے دیتی ہے. اس سے زیادہ سائنس ہمیں نہیں لے جاتی. اور نہ سائنس کا یہ موضوع ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں نہیں ہے, سائنس یہ نہیں کہتی کہ وہ چیز نہیں ہے. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ سائنس کا اصول ہی نہیں کہ جو اس کے دائرے میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. ایسا نہیں. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ میرا یہ میدان ہے, جو کچھ میٹر ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, جو پکڑتے, چھوتے ہیں, دیکھتے ہیں, جس کو برتتے ہیں, اس کے بارے میں ریسرچ اور تحقیق, بس یہ وہ کر رہے ہیں. اور اسی میں دیکھے تو اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. خدا کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہ ہمارے تجربوں میں, ہماری لیبارٹریوں میں نہیں آ سکتی. خدا کی ذات کہاں سے ہماری لیبارٹری میں آئے گی؟ ہماری تو اپنی حقیقت, یہ خود ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتی. روح کیا ہے کون بتا سکتا ہے؟ انسان کے ذہن میں آنے والا خیال کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے کون بتا سکتا ہے؟ ہمارے تصورات کیا ہیں, ہمارے خواب کیا ہیں, ہمارے خیالات کیا ہیں؟ یہ سارا ایک روحانی نظام ہے اللہ کی کائنات میں پھیلے ہوئے. آج سائنس خود کہتی ہے ڈارک میٹر ہمیں نہیں معلوم کیا ہے مگر ہے, ڈارک انرجی ہمیں نہیں معلوم کیا ہے مگر ہے, اور نہ جانے ابھی بہت کچھ جو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. سائنس کہے گی ہے, وہاں تک جائیں گے کہ وہ ہے. جب یہ سب کچھ ہے, ہمیں نہیں معلوم مگر ہے, تو پھر وہ خدا جو ہمارے تجربے میں نہیں آتا وہ بھی ہے, اور وہی سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بس اسی لیے اس طور پہ مانا جائے گا. تو سائنٹیفک طریقہ ضرور اپلائی ہوگا, مگر خدا کو سائنس کے ذریعے سے دیکھا نہیں جا سکے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے, اپنی پہچان عطا فرمائے, اور توحید راسخ فرمائے. اچھا ایک آخری بات اور کر دوں, تھوڑا سا کلیئرٹی دینی ہے. یہ جو آیتیں آئیں گی نا, ابھی آئی ہیں اور آئیں گی, اس میں مخاطب کون ہے؟ مشرکین. اور مشرک وہ کہتے تھے کہ جی بس اللہ نہیں ہے, جو کچھ ہے یہ ہے, یعنی ہر چیز میں شریک, قدرت میں شریک, علم میں شریک, اس میں شریک, اس میں شریک اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو علم سارا اللہ کے پاس ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس. عنده مفاتیح الغیب, آ جائے نا, غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کن سے کہا؟ وہ جو کہتے تھے کہ اس کے پاس بھی غیب ہے, اس کے پاس بھی, یعنی خدا مان کے, کسی کو بھی خدا مان کے, اللہ کے بغیر. اور اسی طرح اللہ نے ان سے فرمایا دیکھو قدرت صرف اللہ کی ہے, وہی کرتا ہے سب کچھ, اسی کو پکارو, اسی کو یاد. ان لوگوں سے فرمایا گیا کہ جو یہ کہتے تھے نہیں جی ہم تو ان کو بھی پکاریں گے, ان کو بھی پکاریں گے, تجھے بھی مانیں گے, انہیں بھی مانیں گے, یعنی شرک کرتے تھے اور خدا مانتے. ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو غیب سارا اللہ کے پاس, قدرت ساری اللہ کے پاس, پکارو صرف اسی کو, وہی معبود ہے. بالکل ٹھیک ہے, مگر آج لوگوں نے کیا کیا؟ آج ہم نے جب کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو, اپنے پیغمبروں کو غیب کا علم عطا فرمایا, لوگ کھٹ سے وہ آیتیں اٹھا کے ہمارے مقابلے میں پڑھنا شروع کر دیتے, کہتے نہیں نہیں غیب سارا اللہ کے پاس. کمال ہو گیا. وہ مشرک تھے جو کہتے تھے کہ یہ بھی جانتے وہ بھی جانتے, تو وہ تو معبود مانتے تھے, شرک کرتے تھے, وہ اللہ کے بغیر مانتے تھے, یعنی اللہ نے نہیں دیا, خود سے جانتے, اس طور پہ مانتے تھے. ان کو کہا گیا کہ غیب اللہ کے پاس, یہ جو تم کر رہے ہو شرک, یہ نہیں چلے گا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرمایا, اور آپ معبود نہیں ہیں, آپ خدا نہیں ہیں, بلکہ اس کے رسول ہیں. اور یہ بات قرآن میں بار بار آ رہی ہے, پہلے بھی آ چکا اور آئے گا آگے. میں بتاؤں گا کہ کس طرح علم علمک ما لم تکن تعلم, فرمایا کہ دیکھو اے پیارے حبیب, آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو اب ہمیں ان آیتوں سے جواب دینے کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح آج کسی نے کسی کو
वसीला बनाया कि अल्लाह के नेक बंदे वसीला हैं, और उनसे इस्तिआनत का तसव्वुर रखा, मदद का इस्तिआनत। तो वो आयतें फिर हमारे सामने पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग, के जो मुशरिकों के सामने पढ़ी गई, और कहा जाता है कि जी नहीं, किसी को नहीं वसीला बनाना, कोई नहीं, सिर्फ मदद सिर्फ अल्लाह करता है और कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भाई, ये बात उन लोगों से की गई थी जो ये कह रहे थे कि अल्लाह के सिवा, उसके बगैर ये मदद करते हैं माबूद हमारे, वो करे ना करे ये करते। उनको कहा गया नहीं, सिर्फ अल्लाह मदद करता। तो हमने ये बात थोड़ी की करनी है, कोई खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान इस सेंस में कह ही नहीं सकता। आज मुसलमान जो कहता है वो इस तौर पे कि बेशक हकीकी तौर पे मददगार अल्लाह है, फिर वो जिस बंदे को चाहे हमारे लिए वसीला बनाता है, उसकी बरकत से हमें अता फरमा देता है। देता वही है, मगर किसी की बरकत से देता है, कोई वसीला बन जाता है, किसी की तवज्जो हमें असर कर जाती है, मगर देने वाला अल्लाह ही है। तो बड़ा फर्क है दोनों बैकग्राउंड्स में। उधर वो बैकग्राउंड शिर्क का है सारा, और उनको जवाब दिया जा रहा है, और आज इस मुसलमान हैं सब और मानने वाले हैं अल्लाह के नेक बंदों के, अल्लाह को, फिर उसके बाद उसके नेक बंदों को मानते हैं। तो यहाँ शिर्क विर्क का तस्वुर नहीं है। ये आयतें यहाँ पढ़ करके तासुर देना कि गोया कि दोबारा ये उम्मत फिर से ऐदे जाहिलियत में चली गई है, और सारे के सारे ये जो करोड़ों में लोग हैं सदियों से, ये सब शिर्क में मुब्तला हो गए और सब अबू जहल और अबू लहब की तरह हो गए, माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये है वो खराबी जो लोग नहीं समझ पा रहे, और खामखा इन आयतों को एक गलत पर्सपेक्टिव में और गलत बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। आयतें अपनी जगह हक हैं, मगर आप एक गलत बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं। इनका बैकग्राउंड वो था। अब इनको मुसलमानों को सुनाना इस तौर पे कि ये शिर्क कर रहे हैं, खुदा खास्ते बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मुसलमान शिर्क नहीं कर रहा, मुसलमान तो एक अलग सेंस से मानता है जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। बात समझ में आ गई भाई? वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।